آپ کا تھی کہ حدود حرم کے اندر داخل ہونے پہ اللہ کا کیا انعام ہے۔ اللہ کے نبی کی ایک دوسری حدیث ہے کہ جب بندہ بیت اللہ کے اندر طواف کے اندر داخل ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی 120 رحمتیں نازل ہوگی۔ اب ذرا ہم غور کریں کہ وہ جو 120 رحمتیں نازل ہو رہی ہیں کیا ان میں ہمارا نام شامل ہے کہ نہیں ہے؟ کیا ان میں ہمارا بھی حصہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو میرے بھائیوں 60 رحمتیں ان لوگوں پر نازل ہوتی ہیں جو بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ کچھ ہی دیر بعد اللہ یہ موقع آپ سب لوگوں کو عطا فرمانے والے ہیں۔ تو میرے بھائیوں 20 رحمتیں ان لوگوں کے حصے میں آتی ہیں جو نہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوتے ہیں نہ دوسری عبادات میں مصروف ہوتے ہیں۔ آج صرف کعبہ کو صرف زیارت کریں گے، 100 بار دیکھیں گے تو آپ پر 100 بار اللہ کی 20 رحمتیں نازل ہوگی۔ تو میرے بھائی یہ اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے کہ جب آپ لوگ ماشاءاللہ عمرہ کر کے واپس لوٹے آپ کے دامن آپ کی جھولیاں نیکیوں سے بھری ہوئی ہوں۔ میرے بھائی جب آپ لوگ عمرہ کر کے واپس جائیں تو آپ کے عمرے سے پہلے والی زندگی کھول دیں، تو سب کو یاد ہو جائے گا، اے اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دیں۔ یہ الفاظ کہہ کے دایاں پاؤں سیدھا پاؤں پہلے رکھیں گے اور مسجد کے اندر داخل ہو جائے گے۔ 2 کام۔ تیسرا کام ایسا حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ جب بندہ مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے اگر اعتکاف کی نیت کر کے مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے پھر وہ چاہے جا کے مسجد کے اندر سو بھی جاتا ہے اللہ اس کا سونا بھی عبادت میں لکھ دیتے ہیں۔ اعتکاف کی نیت کر کے داخل ہونا ہے۔ آج ہم لوگ ماشاءاللہ اس مسجد کے اندر داخل ہو رہے ہیں کہ جس کا ذکر اللہ نے خود قرآن مقدس کے اندر فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ مسجد الحرام کے اندر آپ لوگوں نے داخل ہونا ہے۔ ایسا جب آپ لوگ نیچے مطاف کے اندر ایسی جگہ پہ پہنچیں گے کہ جہاں پہ جی بھر کے کعبہ کو دیکھ سکے اور دعائیں مانگ سکے۔ آج یہ ہمارے مولانا صاحب آپ کے ساتھ میں رہیں گے، جب یہ آپ کو کہیں رضوان بھائی بھی ساتھ میں ہوں گے، جب آپ کو کہیں کہ سب سامنے کعبہ ہے سامنے بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے، ان کو بھی اپنی دعا کے اندر شامل کرنا ہے۔ دعا کرنے کے بعد سب سے جو پہلا آپ نے کام کرنا ہے وہ ہے استوا۔ استوا کس کو کہتے ہیں ہمارے مولانا صاحب کر کے بھی دکھائیں گے۔ اس وقت احرام کی دونوں چادریں آپ کے دونوں کندھوں پہ ہیں۔ مولانا صاحب کی طرف دیکھیے، آپ نے دائیں کندھے والی چادر کندھے سے اتارنی ہے، دائیں بغل کے نیچے سے لے کے بائیں کندھے پہ ڈال دیں گے، دایاں کندھا کھول دیں گے، اس کو کہتے ہیں استوا کرنا۔ یہ استوا جو طواف کے 7 چکر ہے ان کے اندر کرنا سنت عمل ہے۔ اگلی بات احرام آپ سٹارٹ کریں گے تو یہاں پہ طواف کے پہلے 3 چکروں کے اندر مرد حضرات کے لیے ایک چیز اضافی ہے، وہ ہے رمل۔ رمل کہتے ہیں تھوڑا اکڑ کے چلنا جیسے پہلوان چلتا ہے پہلے 3 چکروں کے اندر۔ تیسرا کلمہ پڑھتے ہوئے آپ کو طواف سٹارٹ کریں گے جب کعبہ کے چوتھے کونے پہ پہنچیں گے جس کو رکن یمانی والا کونا کہتے ہیں، پیچھے آپ لوگ جو دعائیں پڑھ رہے تھے ان دعاؤں کا پڑھنا بند کر دیں گے، اور ایک دعا ہے جس دعا کا ذکر اللہ نے قرآن مقدس کے دوسرے سپارے سورۃ بقرہ کے اندر اللہ نے اس دعا کا ذکر فرمایا ہے، اس دعا کو آپ ایک مرتبہ میرے ساتھ پڑھ لیں گے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا پڑھتے ہوئے جب آپ لوگ حجر اسود اور گرین لائٹ کے برابر پہنچے، مرد حضرات کے لیے ایک چیز اضافی ہے انسان، جب صفا سے مروہ کی طرف جا رہے ہوں گے تو درمیان کے اندر گرین لائٹ سبز لائٹ لگی ہوئی آپ لوگوں کو نظر آئے گی۔ جہاں پہ گرین لائٹ سٹارٹ ہوگی مرد حضرات ذرا تیز چلیں گے، ذرا دوڑیں گے، جہاں پہ گرین لائٹ ختم ہو جائے گی تیز چلنا دوڑنا بند کر دیں گے۔ عام حالت میں چلتے ہوئے جب مروہ پہ پہنچیں گے آپ کا 1 چکر مکمل ہو جائے گا۔ پھر آپ لوگ اسی طریقے سے ایسا مروہ سے واپس صفا پہ آئیں گے 2 چکر، پھر صفا سے مروہ پہ پہنچیں گے 3 چکر، تو ایسے آپ نے 7 چکر لگانے ہیں۔ جو آپ کا 7واں چکر ہوگا وہ مروہ پہ مکمل ہوگا۔ اس کے گننے کا آسان طریقہ، مروہ پہ 1 چکر ہوتا ہے، مروہ پہ تو 2 رکعت نماز نفل شکرانے کے پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کسی وجہ سے 2 رکعت نماز ہم لوگ نے نہ پڑھ پائے تو کوئی عمرے کے اندر کوئی دقت کوئی خلل نہیں، ٹھیک ہے سر، لیکن طواف کے بعد والی 2 رکعت ضروری ہے۔ اس کے بعد جو آپ کے عمرے کا دوسرا واجب ہے وہ ہے سر کے بال منڈوانا، مرد حضرات کے لیے بھی لیڈیز کے لیے بھی، لیکن طریقہ الگ الگ ہے۔ مرد حضرات کے لیے افضل یہ ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو بندہ استرے سے بلیڈ سے بالکل بالوں کو صاف کرواتا ہے، تین دن سے بتایا ہوگا، وہ اس لیے منع کیا جاتا ہے۔ اکثر ہمارے حجاج کرام کیا کرتے ہیں، گلے والے بیگ کے اندر پاسپورٹ رکھ کے آ جاتے ہیں۔ انڈیا کے اندر اس لیے یہاں پہ رکھوایا گیا تھا ایئرپورٹ پہ چیک کرنا، یہاں پہ ضرورت نہیں ہے۔
کیونکہ ہمارے حجاج کرام گلے والے بیگ کے اندر پاسپورٹ رکھتے حرم جاتے ہیں نماز کے لیے یا وضو کے لیے بیگ اتار کے رکھتا، بیگ بھول جائے. ایسا بیگ کا مسئلہ نہیں ہے، پاسپورٹ کا مسئلہ ہے. آپ کے لیے بھی دقت ہوگی، ٹور والوں کے لیے بھی دقت. ابھی آپ لوگ کھانا کھاتے ہیں، وہ آر فلور ہے، ریسٹورینٹ ہے. آپ کی جو کھانے کی ٹائمنگ رہے گی، صبح کا ناشتہ 6:30 سے 8:30 بجے تک، یعنی صبح کی ناشتے کی ٹائمنگ. دوپہر کا کھانا 12:30 سے 2:30 بجے تک، یعنی ظہر کی نماز پڑھ کے آئیں گے، کھانا ریڈی ہو، کھانا کھا کے روم لے جائیے. رات کے کھانے کی ٹائمنگ رات کو 8 سے 10:30 بجے تک، یہ رات کے کھانے کی ٹائمنگ ہے. اور ٹائمنگ کی پابندی کا بھی خیال رکھیں گے. اس کے علاوہ آپ کو لانڈری کے لیے ایسا 3 ٹوکن دیے گئے ہوں گے، 3 انشاءاللہ مکہ میں، 3 ہی مدینہ میں. ایک ٹوکن پہ مرد حضرات کے 2 کپڑے ہیں اور لیڈیز کے 3، یعنی دوپٹے کو ملا کے. لانڈری والا بھائی کہاں پہ آتا ہے؟ یہ آپ کے رائٹ سائڈ کے اندر دیکھیے، یہاں پہ لانڈری والا بھائی بیٹھا ہوا. یہ رات کے کھانے کے ٹائم پہ آتے ہیں. جس دن بھی آپ نے کپڑے دینے ہوں، جیسے آپ لوگ کھانے کے لیے آئیں گے، کپڑے ساتھ میں لے کے آئیں، آپ لوگ ان کو کپڑے دیں، کھانا کھا کے روم پہ جائیں. ایک دن چھوڑ کے دوسرے دن اسی کھانے کے ٹائم پہ انشاءاللہ آپ ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك. جو ہے ہر انسان کو اپنا خود کرنا ہے. بھائی آپ کے ساتھ کے لیے ہے، بتا سکتے ہیں، پڑھا سکتے ہیں، مگر اپنا خود کرنا ہے. اور یہ جب بھیڑ چل رہی، بھیڑ کے اندر اپنی فیملی کو ساتھ میں لے کے چلنا ہے، خیال رکھ کے چلنا ہے، تو انسان آپ کا بہترین طریقے سے چلنا ہے. اور ماشاء اللہ آپ لوگ نصیب ہے اس لیے کہ آپ کے ساتھ رہنمائی کے لیے ساتھ رہے گا. اور آپ کو بہت ساری لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم